الحمد للہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں سارے حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اور جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ہم سب حضرت آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم سب آقا حسین کے نام لیوا ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں۔ تو آقا حسین کی بارگاہ میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ یہ لاکھوں سلام کا لفظ بولیں ذرا سارے میرے ساتھ۔ اس حسین ابن حیدر پہ جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، اور جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، اور جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ، اور جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے۔ آقا حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، اور جن کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ، اور جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اور جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اور جس نے گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ۔ حضرات محترم، آج کی یہ مختصر مگر باوقار محفل آپ کے گاؤں کے جامعہ البتول کے بالمقابل
مسجد البطول میں انعقاد پذیر ہو رہی ہے، اور آج کی اس محفل میں ہمارے اس جامعۃ البطول کے بانی و محتمم پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد دلشاد حسین القادری زیدہ مجدہ آپ کے چھوٹے بیٹے صاحبزادہ محمد حبیب المجتبیٰ، آپ برطانیہ سے پاکستان تشریف لائے، بحمدہ تعالی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں اور آقا حسین کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ان کو بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین میں دنیا میں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، چند لمحے ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ ذرا غور سے آپ نے گفتگو سننی ہے، توجہ سے بیٹھنا ہے اور جاگنے کا ثبوت دینا ہے، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میں تو بہت چھوٹا ہوں، بہت نکما حقیر آدمی ہوں، مگر جس ہستی کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یقین جانے اللہ نے اس ہستی کو بڑی ہی شان عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن حکیم برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے امتیوں، میرے غلاموں، میں نے تمہیں دین اسلام کا رستہ دکھایا، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی وظیفہ نہیں مانگتا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو بدلے میں اس کو معاوضہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو کیا درس دے رہے ہیں؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے غلاموں، میں نے تمہیں قرآن پڑھایا، محنت کی، میں نے کوشش کی، مگر اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا اور اس کلمہ پڑھانے کے اوپر بھی میں تم سے کوئی وظیفہ، کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں غلاموں، تم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے تمہیں دوزخ کے کنارے سے پکڑ کے جنت کے محلات میں داخل کر دیا ہے، بڑا احسان کیا ہے میں نے تمہارے اوپر، مگر میں اس کے اوپر بھی تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے غلاموں، میں نے تمہیں مسلمان بنایا، تمہیں کلمہ پڑھایا، تمہیں قرآن سکھایا، میں نے تمہیں اللہ کی طرف موڑ دیا، میں نے تمہیں ہدایت کا نور عطا فرمایا، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی وظیفہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ مگر اے میرے غلاموں، میں تم سے فقط یہ مانگتا ہوں کہ تم نے میرے خاندان کے قریبی لوگوں سے محبت کا اور مودت کا رشتہ قائم کرنا ہے، تم نے میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، تم نے میرے خاندان سے مودت کرنی ہے،
تم نے میرے قریبی لوگوں سے پیار کا، ادب کا، احترام کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اور کچھ نہیں مانگا، درم نہیں مانگے، دینار نہیں مانگے، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، جب اور کچھ نہیں مانگا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی؟ توجہ کیجئے گا ذرا، جب حضور نے اپنی امت سے اور کوئی چیز نہیں مانگی تو پھر حضور اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگتے؟ یہ بھی تو ایک اجر بن سکتا ہے، یہ بھی تو ایک عوض بن سکتا ہے، یہ بھی تو ایک معاوضہ بن سکتا ہے۔ تو حضور نے اہل بیت کی محبت کیوں مانگی ہے اپنی امت سے؟ تو مفسرین کرام کا جواب سنیے گا اور محبت سے سنیے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی اہل بیت کی محبت اس لیے مانگی ہے کہ اس میں اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے تو نبی پاک کی امت کا ہی فائدہ ہے۔ نبی پاک نے کہا میرے قریبی لوگوں سے محبت کرو، مودت کرو، فائدہ حضور کو کوئی نہیں، فائدہ حضور کی آل کو کوئی نہیں، اس میں نفع حضور کی اہل بیت کو کوئی نہیں، اس میں نفع ملے گا تو امتیوں کو نفع ملے گا، اس میں اجر ملے گا، فائدہ ملے گا تو امتیوں کو فائدہ ملے گا۔ اب اجر کیا ملے گا سنیں، حضور نے فرمایا من ماتا علی حب محمد و آل محمد فقد مات شہیدا۔ ذرا غور سے سنیے گا اس حدیث کا ترجمہ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، جس نے اس حال میں زندگی گزاری کہ اس کے دل میں میری محبت بھی تھی اور اس کے دل میں میری آل کی محبت بھی تھی، فقد مات شہیدا، جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لے کے جائے گا۔ جو نبی کی محبت میں مرتا ہے یا نبی کی آل کی محبت میں مرتا ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقد مات شہیدا، جس نے اپنے دل میں حضور کا پیار داخل کر لیا اور حضور کی آل کا پیار داخل کر لیا، اسے مبارک ہو، اسے مدینے والے مصطفیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ میری آل سے پیار کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، فائدہ کس کا ہے؟ حضور کی آل کا ہے یا امت کا ہے؟ سارے بولے کس کا فائدہ ہے؟ جو ابھی بھی نہیں بولے وہ بھی بولیں کس کا فائدہ ہے؟ حضور کی۔ ایک اور حدیث سنیں گے تو بات مزید آپ سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ حضور نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و احب علی و احب فاطمہ کان معی فی الجنہ او کما قال۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مجھے اپنا نبی ماننے والوں، جس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ان دو نواسوں حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اور جس نے میری بیٹی فاطمہ سے ادب کا تعلق رکھا، حضور نے فرمایا کانا معی فی الجنہ، جب وہ جنت میں جائے گا اللہ اسے جنت میں مجھ محمد کا پڑوس عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب نے نعرہ لگایا، آپ نے جواب اس طرح نہیں دیا۔ میں نے پہلے کہا تھا آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، میرے لیے نہیں، میرے لیے کہیں گے یہ ریاکاری ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں، شرک اصغر ہے۔ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، نعرے کا جواب دیں فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت۔
حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے میری آل سے محبت کی وہ جنت میں میرا پڑوسی بن جائے گا۔ حضرات محترم توجہ کیجئے گا، نماز پڑھو جنت کا وعدہ ہے، زکوٰۃ دو صرف جنت کا وعدہ ہے، قرآن کی تلاوت کرو صرف جنت کا وعدہ ہے، صدقہ و خیرات کرو صرف جنت کا وعدہ ہے، حج اور عمرہ کرو صرف جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن جس نے نبی پاک کی آل سے محبت کی اور جس نے نبی پاک کی آل کا پیار دل میں پیدا کر لیا، اسے صرف جنت نہیں ملے گی۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، جس نے میری آل سے محبت کر لی اللہ اسے جنت بھی عطا کرے گا، جنت میں میرا پڑوس بھی اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ اب نبی کی آل کا ادب، نبی پاک کی آل کا احترام، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا تم میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ دو چیزیں۔ بولیں کتنی چیزیں؟ ایک حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن، اور دوسری چیز میری اہل بیت۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے، تم جنت کے رستے سے دور نہیں جا سکتے، تم نے ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ حضرات محترم، آج فرقے بن گئے مسلمانوں میں، جماعتیں بن گئی مسلمانوں میں، اور چھوٹی چھوٹی فرقیاں بن گئی مسلمانوں میں، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن گئی مسلمانوں میں۔ حضرات محترم، ایسا کیوں ہوا؟ جیسا کہ قاری صاحب اشارہ کر رہے تھے، ایسا اس لیے ہوا کہ کسی نے قرآن کا تعلق توڑ دیا، کسی نے نبی کی آل کو چھوڑ دیا، کسی نے صرف صحابہ کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کسی نے صرف اہل بیت کو پکڑ کے رکھا، صحابہ کو چھوڑ دیا۔ کچھ وہ ہیں جو صرف سپاہی صحابہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف اپنے آپ کو ابو بکر، عمر اور عثمان کے متوالے کہتے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں محرم کے مہینے میں بھی اہل بیت کا ذکر نہیں ہوگا، آپ ان کی زبان سے اہل بیت کا ذکر سنیں گے ہی نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو صرف علی علی کے نعرے لگاتے ہیں، صرف اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں، نہ حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ کسی اور صحابی کو۔ مگر اے میرے سنی مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے ہمیں اتنا سچا مسلک عطا کیا ہے۔ ہمارا مسلک، مسلک حق اہل سنت و جماعت، اتنا سچا، اتنا سچا، اتنا کھرا مسلک ہے، ہم صحابہ کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کو بھی سلوٹ مارتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی سلوٹ مارتے ہیں۔ اور آپ کو مبارک ہو، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کے ستارے موجود ہیں تو دوسرے ہاتھ میں قرآن کے ستارے موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا تم میں اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے قرآن کے ساتھ آل کا ذکر کیوں کیا؟ ذرا غور کیجئے گا، بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں تھا ہدایت کے لیے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ کہتا ہے ہر خشک اور ہر تر چیز کو میں نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ اب مجھے ذرا بتائیے گا، بول کے بتائیے گا، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کی؟ ہر چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی۔ تو سوال پیدا ہوا، اے باری تعالیٰ، قرآن ہی کافی تھا ہدایت کے لیے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیوں کر دیا؟ نبی کی آل کا ذکر کیوں کر دیا؟
نبی کے گھر والوں کا ذکر کیوں کر دیا؟ تو علماء نے جو جواب دیا میں اسے مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ بات آپ سمجھ جائیں۔ حضرات محترم، ایک ہوتی ہے تھیوری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ ایک کیا ہوتی ہے؟ تھیوری۔ بولیں سارے، کیا ہوتی ہے؟ تھیوری۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل۔ اب جس بندے نے پریکٹیکل نہیں کیا وہ خالی تھیوری پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا؟ مثال دے دیتا ہوں، آپ کتاب پکڑ لیں، ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے، آپ کتاب سے پڑھ لیں کہ چابی کیسے لگانی ہے، گیئر کیسے لگانا ہے، کلچ کیسے دبانا ہے، پہلے سے دوسرے گیئر میں کیسے جانا ہے، تیسرے میں کیسے جانا ہے، چوتھے میں کیسے جانا ہے، رش آ گیا تو بریک لگانی ہے، پھر چوتھے سے تیسرے میں کیسے آنا ہے، اور جب گاڑی ریورس کرنی ہے تو پھر پیچھے والا گیئر کیسے لگانا ہے۔ آپ کتاب رٹ لیں، پڑھ لیں، حافظ بن جائیں، مگر گاڑی میں بیٹھے نہ، گاڑی کا سٹیئرنگ نہ پکڑیں، کتاب آپ کو یاد ہے، تھیوری آپ کو یاد ہے، تو مجھے بتائیں کبھی ڈرائیور بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہو ڈرائیور؟ پتہ چلا تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے۔ تھیوری کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے؟ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے۔ جس نے پریکٹیکل نہیں کیا، خالی تھیوری پڑھی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب حضرات محترم میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے اسلام کی تھیوری، دوسرا ہے اسلام کا پریکٹیکل۔ ایک اسلام کی تھیوری ہے، دوسرا اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلام کی تھیوری کیا ہے اور اسلام کا پریکٹیکل کیا ہے، تو میں ببانگے دوہل یہ کہہ سکتا ہوں، اسلام کی تھیوری کا نام قرآن مجید ہے اور اسلام کے پریکٹیکل کا نام اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ قرآن اسلام کی تھیوری ہے، قرآن اسلام کی تھیوری ہے، اور قرآن اور اسلام کا پریکٹیکل کیا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اے لوگوں میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی بھوک دے کے آزماؤں گا، کبھی خوف دے کے آزماؤں گا، کبھی تمہارا رزق تھوڑا کر کے آزماؤں گا، کبھی تمہاری جانوں کو قبض کر کے آزماؤں گا۔ اے لوگوں میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی رزق تھوڑا کر کے، کبھی تمہیں موت دے کر میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہاری آزمائش کروں گا، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ یہ ہے تھیوری، یہ ہے تھیوری۔ اب اس کا پریکٹیکل آپ نے دیکھنا ہے تو آؤ میدان کربلا میں، میدان کربلا میں اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھ لو، میدان کربلا میں امام حسین کی قربانیوں کو دیکھ لو۔ قرآن کہتا ہے تمہیں آزماؤں گا خوف دے کر۔ میدان کربلا میں خوف کا بھی امتحان ہوا ہے، میدان کربلا میں بھوک کا بھی امتحان ہوا ہے، میدان کربلا میں رزق کی کمی کا بھی امتحان ہوا ہے، میدان کربلا میں جانوں کی کمی کا بھی امتحان ہوا ہے۔ واہ آقا حسین، واہ آقا حسین، ایک ہی ایگزامینیشن سینٹر میں، ایک ہی امتحانی سینٹر میں آپ نے کیسے کیسے امتحانوں کو پاس کیا، آپ کے اوپر کتنی کتنی آزمائشیں آئیں۔ میدان کربلا میں بھوک کی آزمائش بھی آئی، میدان کربلا میں خوف کی آزمائش بھی آئی، میدان کربلا میں رزق کی کمی کی آزمائش بھی آئی، میدان کربلا میں جانوں کی کمی کی آزمائش بھی آئی، لیکن حضرت حسین کی استقامت میں فرق نہیں آیا۔ فرق کیسے آ سکتا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے بچپن میں ہی دعا کر دی تھی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے باری تعالی میرا حسین 58 سال کی عمر میں میدان کربلا میں جائے گا، بڑا ظلم ہوگا اس کے اوپر، بڑی زیادتی ہوگی اس کے اوپر، بڑا ستایا جائے گا میرے بیٹے حسین کو،
اے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جب میرا بیٹا کربلا میں جائے مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، میرے حسین کو حوصلہ بھی عطا کر دینا، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی عطا کرنا۔ حضرات محترم، پھر آقا حسین نے قرآن کی اس تھیوری کو پریکٹیکل کر کے کس طرح پاس کر لیا ہے۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنے پیاروں کے 71 لاشوں کو اٹھایا ہے، 71 لاشوں کو اٹھایا ہے۔ حضرات محترم، میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی عمر ہے 58 سال۔ کتنی عمر ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو 60 کے پیٹے میں ہیں۔ اگر میں کسی 60 سالہ بندے کو آپ میں سے کہوں کہ جناب جائیں ذرا باہر جائیں ذرا مدرسے کی اس آخری دیوار کو ہاتھ لگا کے آئیں، پھر جائیں پھر آئیں، پھر جائیں پھر آئیں، 4 سے 5 چکر لگیں گے آپ کی بس ہو جائے گی۔ 60 سال عمر ہے بھائی، بس ہو جائے گی، سانس اکھڑ جائے گا۔ آپ بولو گے تھک گیا ہوں، ٹانگوں میں درد ہو گیا، مجھے پانی پلاؤ، میری زبان خشک ہو گئی ہے، میرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ 4 سے 5 چکر لگائیں آپ کی بس ہو جاتی ہے۔ آقا حسین کی عظمت کو سلام نہ کریں؟ میدان کربلا میں آپ نے 71 لاشوں کو اٹھایا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکایت نہیں کر رہے۔ آج خدا نخواستہ کسی باپ کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کو سمجھ نہیں آتی، بیچارہ اس دیوار سے ٹکر مارے گا، کبھی اس دیوار سے مارے گا۔ جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ گے، لوگ اس کے باپ کو دو ادھر سے پکڑیں گے، دو ادھر سے پکڑیں گے، اسے غشی کے دورے پڑیں گے۔ کوئی پوچھے گا اس بابے کو کیا ہوا ہے؟ لوگ جواب دیں گے اس کا جوان بیٹا چلا گیا، اس کا جوان بیٹا چلا گیا، اس لیے اس سے صدمہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یار ایک بیٹا چلا جائے ہمت جواب دے جاتی ہے، آقا حسین کی ہمت کو سلام نہ کرے۔ میدان کربلا میں آپ کے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھانجے بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں۔ آقا حسین کی زبان پہ کوئی شکوے کا کلمہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ قرآن پریکٹیکل ہے، میدان کربلا اس کی تھیوری ہے، اسلام کی تھیوری قرآن ہے، اسلام کا پریکٹیکل اہل بیت کا خاندان ہے۔ آقا حسین اللہ نے آپ کو کتنی عظمت دی ہے۔ آقا حسین اپنے بھائی ابو بکر بن علی کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اپنے بھائی عمر بن علی کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اپنے بھائی عثمان بن علی کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اپنے بھتیجوں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور کبھی اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ اور حضرت علی اصغر کی گردن میں ظالموں نے تیر کھبویا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ آقا حسین نے اپنے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کی گردن سے تیر نکالا ہے اور اپنے بیٹے کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا ہے، اے باری تعالیٰ دیکھ میدان کربلا میں تیرے نبی کے نواسے پہ کون سا امتحان ہے جو نہیں آیا۔ اے اللہ بڑے امتحان آئے میرے اوپر، بڑی آزمائشیں آئیں میرے اوپر، اے باری تعالیٰ میرے بھائی بھی قربان کر دیے، میں نے بھتیجے بھی قربان کر دیے، میں نے بھانجے بھی قربان کر دیے، میں نے جوان علی اکبر بھی قربان کر دیا، میں نے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کر دیا۔ اے باری تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں، اب مجھے بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مولا میں تو راضی ہوں تجھ سے، ذرا بتا تو صحیح تو بھی اپنے بندے حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حفیظ جلندری کا قلم تڑپا، حفیظ جلندری کہتا ہے یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔
یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین کا نام بولو یار، یہ بالیقین، یہ بالیقین، یہ بالیقین اسلام کی تھیوری قرآن ہے، اور اسلام کا پریکٹیکل اہل بیت کی قربانیاں ہیں جو میدان کربلا میں حضرت آقا حسین نے پیش کی ہیں۔ حضرت محترم حضرت امام حسن کا، امام حسین کا کیا مقام ہے؟ نبی پاک ان کو چوما کرتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت حسن حسین نبی پاک کبھی ان کا ماتھا چومتے ہیں، نبی پاک کبھی ان کے رخسار چومتے ہیں، نبی پاک کبھی اپنے ان نواسوں کے ہاتھ چومتے ہیں، نبی پاک کبھی ان کی گردن کو چومتے ہیں۔ کیا خیال ہے جس جگہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کے لب لگ جائیں، توجہ ہے آپ کی، جس جگہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگ جائیں، وہ جگہ کوئی عام جگہ رہے گی؟ وہ کوئی معمولی جگہ رہے گی؟ آپ جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، حجر اسود کو چومتے ہیں نا، چومتے ہیں نا حجر اسود کو۔ کیوں چومتے ہیں؟ کیوں چومتے ہیں؟ وہ سونے کا پتھر ہے، وہ چاندی کا پتھر ہے، اس میں کوئی ڈائمنڈ لگا ہوا ہے؟ حضرت فاروق اعظم حجر اسود کو چومنے لگے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا، اے حجر اسود تو محض ایک پتھر ہے، تو محض ایک پتھر ہے، میں کبھی تمہیں نہ چومتا، عمر تمہیں اس لیے چوم رہا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے تمہیں بوسے عطا فرمائے ہیں، عمر تمہیں اس لیے چومتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے تیرے بوسے لیے ہیں۔ اور حجر اسود کے اوپر میرے حضور کے لب لگے تو پتہ ہے اللہ نے حجر اسود کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، حجر اسود کے کان بھی ہیں، اب جو حجر اسود کو چوم لیتا ہے یا دور سے حجر اسود کو سلام کر لیتا ہے، قیامت کے دن جس نے اس کو چوما تھا نا حجر اسود کو، قیامت کے دن یہ حجر اسود اللہ کی بارگاہ میں اپنے چومنے والوں کی سفارش کرے گا، اور اللہ حجر اسود کی سفارش کو قبول کر کے اللہ اس کے چومنے والے سارے لوگوں کی بخشش فرما دے گا، سب کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ حضرات محترم حجر اسود کو نبی پاک نے چوما، نبی پاک نے چوما تو وہ سفارش کرے گا، وہ شفاعت کرے گا۔ تو کیا خیال ہے حضرت حسن و حسین کی شان، جن کو نبی پاک صبح بھی چومتے تھے، دوپہر کو بھی چومتے تھے، شام کو بھی چومتے تھے، کبھی ان شہزادوں کا ماتھا چومتے تھے، کبھی ان شہزادوں کی گردن چومتے تھے، کبھی ان نواسوں کے رخسار چومتے تھے، کبھی ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ یار ذرا غور تو کرو کہ تم مسجد البطول میں کس ہستی کی عظمت کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو، حجر اسود کو نبی پاک نے چوما، حجر اسود میں عقل کوئی نہیں، اس میں شعور کوئی نہیں، اس میں زندگی کوئی نہیں، مگر وہ بھی آپ کی سفارش کرے گا۔ تو سوچو نبی پاک حسن و حسین کو دن رات چوما کرتے تھے، ہم حسن و حسین کی محبت میں آ کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن حسن و حسین ہم گناہگاروں کی بھی سفارش فرمائیں گے، وہ ہماری بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اللہ کریم نے حضرت حسن و حسین کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر جانے لگے، رکے تھوڑی دیر کے لیے، ساتھ حضرت حذیفہ تھے، نبی پاک مسکرائے، حضرت حذیفہ نے کہا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ حضور نے فرمایا اے حذیفہ ان ھذا مالک لم ینزل الارض قط وبشرنی بان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ یہ تمہارے پاس فرشتہ کھڑا ہے، تم نہیں دیکھ رہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں،
یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے میری بارگاہ میں مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مجھے سلامی دینے کے لیے آیا ہے۔ اور اے سنیو، تم جمعے کے بعد نبی پاک پہ درود و سلام پڑھتے ہو نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا ہر جلسے کے بعد سلام پڑھتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ یہ کام صرف تم ہی نہیں کرتے، فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش چھوڑ کر نبی پاک کے پاس آ کے سلام پڑھا کرتے تھے، فرشتے نبی پاک کو سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ فرشتہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آیا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہے۔ حضور کون سی خوشخبری؟ فرمایا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور ہم نے آپ کے بیٹوں حسن اور حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ سارے بولیں کیا ہیں؟ یار ہم ساری زندگی محنت کرتے ہیں ہم جنتی بن جائیں، کیوں جی محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کس لیے پڑھتے ہو؟ جنت مل جائے۔ کس لیے نماز پڑھتے ہو؟ بول لیں کس لیے؟ جنت مل جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہو کیوں؟ جنت مل جائے۔ صدقہ خیرات کرتے ہو کیوں؟ جنت مل جائے۔ ہم ساری عمر جنت کی تلاش میں ہیں۔ اللہ نے نبی پاک کے نواسوں حسن اور حسین کو یہ شان عطا فرمائی ہے، رب نے انہیں جنت بھی عطا فرما دی ہے، جنت میں جنتی جوانوں کی سرداری بھی عطا فرما دی ہے، جنتی جوانوں کی سرداری بھی عطا فرما دی ہے۔ حضرت امام شافعی کی بات سنیں اور پھر اس کے بعد ختم شریف پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امام شافعی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے آل کو، نبی پاک کی اہل بیت کو دو شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو دو شانیں رب نے اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ دو شانیں، ذرا غور کیجئے گا، دو شانیں ایسی ہیں جو اور کسی خاندان کو نہیں ملی۔ کون سی؟ کا پہلی شان یہ ہے، اللہ نے نبی پاک کی اہل بیت کی جو محبت ہے نا، یہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے اوپر واجب کر دی ہے۔ نبی پاک کی آل سے پیار کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ کیا میں نے کہا؟ نبی پاک کی آل سے پیار کرنا کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ حضور کی اہل بیت سے پیار کرو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، نہ کرو پھر بھی گزارا ہو جائے گا، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری اور میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح۔ حضرت نوح کی قوم کے اوپر سیلاب آیا تھا نا، تو بچا کون تھا؟ جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ بچ گیا تھا، اور جو نہیں بیٹھا تھا وہ غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گیا، اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور کسی برادری سے پیار کرو نہ کرو، بڑی بڑی برادریاں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں لوگوں کے، لوگ بڑا فخر کرتے ہیں میری یہ برادری، میرا یہ قبیلہ، میری یہ ذات، میری یہ کاسٹ۔ آپ سارے شان والے ہیں، سب کی برادریاں بڑی شان والی ہیں، لیکن جو شان رب نے مصطفیٰ کریم کی برادری کو عطا فرمائی ہیں کائنات میں اور کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی ہے۔ تو فرمایا پہلی شان اللہ نے حضور کے اہل بیت کو کیا دی ہے کہ ان سے محبت کرنا ہر مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری شان اور آخری بات سنیں، فرمایا دوسری شان یہ ہے اللہ کریم نے نبی پاک کی آل کے اوپر درود پڑھنے کو نماز کے اندر شامل فرما دیا ہے۔
جب ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اتحیات کے بعد ایک درود پڑھتے ہیں، اس درود کو کیا کہتے ہیں؟ درودے کیا کہتے ہیں؟ درودے۔ اب وہ درود پڑھیں ذرا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد، آگے کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما، اور نبی پاک کی آل کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یار کیا شان ہے نبی پاک کی، اہل بیت کی کیا شان ہے۔ اور حضرت امام غزالی نے تو کمال کی بات لکھی، امام غزالی نے کمال کی بات لکھی۔ امام غزالی کہتے ہیں اے امتی، دعا عبادت کا مغز ہے، حدیث ہے نا، دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جب تو نماز پڑھنے کے لیے آئے، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لے، پھر قیام میں تو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورت پڑھتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر تو سجدے کرتا ہے، پھر اتحیات بیٹھ جاتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ رب تیرا قیام قبول کر لے، رب تیرا رکوع قبول کر لے، رب تیرے سجدے قبول کر لے، تو جب اتحیات بیٹھ کے تو درود پڑھے نا نبی پاک کے اوپر اور نبی پاک کی آل کے اوپر، امام غزالی کہتے ہیں صرف زبان سے درود نہیں پڑھنا، دل سے درود پڑھنا ہے۔ جب تو دل سے نبی پاک کی آل پہ درود پڑھے گا، اللہ تیری نماز بھی قبول کرے گا، اللہ تیری حاضری بھی قبول فرما لے گا۔ اور یار دیکھو، فجر پڑھو یا ظہر پڑھو، عصر پڑھو یا مغرب پڑھو یا عشاء پڑھو، جمعہ پڑھو یا عید کی نماز پڑھو، وتر پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، کوئی نماز بھی پڑھو، تمہاری نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی ہے جب تم نبی پاک کی آل پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہو۔ جب تم حضور کی آل پہ درود پڑھو گے تب اللہ تمہاری عبادت بھی قبول کرے گا، اللہ تمہاری نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری آج کی اس محفل ذکر حسین کو، محفل شان اہل بیت کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، اللہ تعالیٰ قدم قدم کے اوپر اپنی بارگاہ سے اس پر آپ کو اجر عظیم اور اجر جزیل کی دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی